تاریخی خاموشی، کچھ نہیں، کوئی وقت نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا۔ سنو، سائنس نے آج تک کی سب سے طاقتور تھیوری دی ہے، بگ بینگ۔ ایک سنگولیرٹی تھی، ایک لامحدود ڈینسٹی کا نقطہ، اور پھر دھماکہ، اور ہر چیز وجود میں آ گئی۔ اسپیس بنا، ٹائم بنا، میٹر بنا، انرجی بنی، اور 13.8 بلین سال میں یہ ہوا کہ آپ ایک اسکرین کے سامنے بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے جس پر سائنس چپ ہو جاتی ہے، وہ سنگولیرٹی کہاں تھی؟ کس چیز میں تھی؟ کس نے اسے پھٹنے کا حکم دیا؟ اور سب سے بڑا سوال، اس سے پہلے کیا تھا؟ میرے دوست، آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور یہ جواب ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن آج بھی اتنا ہی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ یہ کہانی وہ کہانی ہے جو کائنات کے پہلے لمحے سے پہلے شروع ہوتی ہے، جب کوئی اسپیس نہیں تھا، کوئی ٹائم نہیں تھا، کوئی میٹر نہیں تھا، کوئی انرجی نہیں تھی، اللہ تھا۔ ہم انسان، ہمارا پورا وجود کاز اور افیکٹ پر چلتا ہے۔ آپ ہے کیونکہ آپ کے والدین ہیں، زمین ہے کیونکہ سولر سسٹم بنا کیونکہ ایک نیبولا کولیپس ہوئی، وہ نیبولا تھی کیونکہ بگ بینگ ہوا۔ لیکن بگ بینگ کیوں ہوا؟ یہاں کر کاز اینڈ افیکٹ کی پوری چین ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو خود کسی کاز کی محتاج نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، جو ٹائم سے آزاد ہو، کیونکہ ٹائم بھی تو ایک کریشن ہے، اور جو چیز ٹائم کو بناتی ہے وہ ٹائم کی پابند نہیں ہو سکتی۔ فلسفی میں اسے کہتے ہیں انکاسٹ فرسٹ کاسٹ۔ ہم اسے ایک اور نام سے جانتے ہیں، اللہ الاول، سب سے پہلا، الآخر، سب سے آخری، الظاہر والباطن۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی آغاز، نہ کوئی انجام، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر پوری کائنات کی کہانی کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کریشن کب شروع ہوئی اور سب سے پہلے کیا بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اسے فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ حکم آیا لکھ ہر چیز کی تقدیر قیامت تک کی نہیں۔ سوچیں اس کو، پوری کائنات بننے سے پہلے کوئی آسمان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی ستارہ نہیں، کائنات کا سب سے پہلا ایکٹ کیا تھا؟ لکھنا۔ نالج، انفارمیشن، ریکارڈ، یہ تھی پہلی کریشن۔ اور ہزاروں سال بعد جب اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی، قرآن کریم، تو پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ اور سورۃ قلم، جس کا نام ہی قلم ہے، شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے، والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، کائنات کی پہلی کریشن کی قسم۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ وہ پین کہاں لکھ رہا تھا؟ لوح محفوظ پر۔ آج کی زبان میں سمجھنا ہو تو لوح محفوظ کائنات کی یونیورسل ہارڈ ڈرائیو ہے، پوری کائنات کا سورس کوڈ، ہر چیز کا ڈیوائن بلو پرنٹ۔ آپ کا نام اس میں لکھا ہے، آپ کی پیدائش کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ کی موت کا لمحہ لکھا ہوا ہے، آج آپ نے جو پانی پیا اس کے ہر قطرے کا سفر لکھا ہوا ہے، وہ پتہ جو ابھی باہر کسی درخت سے گرا لکھا ہوا ہے۔ ایک اور حیرانگی کی بات ہے، جب کائنات نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، اسپیس نہیں تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ پانی کیا تھا؟ کیسا تھا؟ کہاں تھا؟ ہم نہیں جانتے۔ یہ ہماری کائنات والا پانی نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو ہماری امیجنیشن سے باہر ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ کا برین جو ہے لٹرلی چکرانے لگ جائے گا۔ ہماری آبزرویبل یونیورس، وہ جتنی کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں، وہ ہے 93 بلین لائٹ ایئرس۔ اس میں ہے 2 ٹریلین گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسی میں 100 بلین سٹارز ہیں۔ یہ پوری آبزرویبل یونیورس اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک لامحدود صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہے، اور یہ عرش پانی پر تھا۔ تو ابھی تک ہم جانتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے، بے آغاز، بے انجام، سب کاز اینڈ افیکٹ چینز کا اوریجن۔ سب سے پہلے بنا قلم، اور اس نے لکھا ہر چیز کی تقدیر قیامت تک کے لیے لوح محفوظ پر۔ کائنات کا پورا بلو پرنٹ سیل ہو گیا، اور اللہ کا عرش اس سب سے پرے پانی پر تھا۔
لیکن ابھی تک کوئی آسمان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی سورج نہیں، کوئی انسان نہیں، اللہ نے کریشن کا پہلا قدم اٹھایا اور سب سے پہلے انہیں بنایا۔ ایسی مخلوق جو آج بھی آپ کے ساتھ ہے، ہر لمحے آپ کے بالکل قریب، لیکن آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے، جو پیور لائٹ سے بنی ہے، جن کی تعداد اس پوری کائنات کی تمام ستاروں سے بھی زیادہ ہے، جو کبھی نہیں تھکتے، جو کبھی نہیں بھولتے، جو اللہ کی ہر حکم کی تابعداری کرتے ہیں بغیر کسی سوال کے، کم از کم زیادہ تر نے۔ فرشتے کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ ایک جس نے اللہ کی کریشن کی پوری تاریخ میں پہلی بار سوال اٹھایا، یہ اگلی قسط میں